آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں۔ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اس جگہ پر نازل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلمان علیہ السلام اسی ملک پر بیٹھ کے ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی شہر کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس کے مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اور اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے تو ایسی حالت میں بی بی مریم کے کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے، وہ بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ قیامت کے علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پہ واپس آنا اسی شہر کے سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ایک مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے، یعنی قیامت یہیں پہ واقع ہوگی۔ اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم آیا کہ آقا علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کی طرف رخ کر لیجئے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا آج بھی وہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں انبیاء کرام نے یہاں پر نماز ادا کی۔ ان انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 تھی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے سوال کیا اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہیں نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے فتنوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اصل ضرورت محسوس کرتے ہوئے بھی اپنے اس لشکر کو ضرور شام کی طرف بھیجا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تیار کیا گیا تھا۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بات معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدس کی وجہ سے تھا جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر سے بچانے کے لیے 5,000 سے زیادہ صحابہ کرام
علیہ اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک جر رہا ہے۔ یہ شہر اسی لیے شہیدوں کا شہر بھی کہلایا جاتا ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد الشام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں ہم نے بلاد شام کو، تین انجیل کو، بلاد فلسطین کو، زیتون سے، اور طور سینا کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ملاقات کیا کرتے تھے سے استدلال کیا۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ جس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کے وارث ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی کہ جب تم دیکھو کہ فلسطین میں جنگ